గుడ్ ఈవినింగ్, నమస్కారాలు. టిఆర్సి తెలంగాణ రిసోర్స్ సెంటర్ ఆధ్వర్యాన ఈరోజు 15వ సెషన్ वर्क प्रॉपर्टीज एंड इट्स प्रोटेक्शन, औकाफी जायदादें और इनका तहफ़्फ़ुज़ ఈ విషయం పైన చర్చ మొదలవుతుంది. రిసోర్స్ సెంటర్ తరఫున అందరికీ ఇటు వేదిక పైన ఉన్నటువంటి స్పీకర్స్ మరియు చర్చలో పాల్గొనడానికి విచ్చేసినటువంటి పెద్దలందరికీ స్వాగతం, సుస్వాగతం. పేరుకు తగ్గట్టుగా తెలంగాణ రిసోర్స్ సెంటర్ మొత్తం దేశంలో ఉన్నటువంటి ఒక ముఖ్యమైనటువంటి రిసోర్స్ వక్ఫ్ ప్రాపర్టీస్, వక్ఫ్ భూములు. ఈ విషయాన్ని ఎన్నుకోవడము కేవలము దేశ జనాభాలో అతిపెద్ద మైనారిటీ అయినటువంటి ముస్లింలకే కాకుండా మొత్తం దేశానికి ఒకవైపు, ఇటు రాష్ట్రానికి ప్రత్యేకంగా, అందులో తెలంగాణ ప్రాంతానికి మరీ ప్రత్యేకంగా దీనికి ఒక విశేషత ఉంది. ఈనాడు కొన్ని సర్వేస్ ప్రకారంగా దేశంలో 5 లక్షల వక్ఫ్ ప్రాపర్టీస్ ఉన్నాయి. 5 lakhs. వాటికి చూపించినటువంటి సంవత్సరానికి ఆదాయము 163 కోట్లు, అంటే 2.7% మొత్తం వాల్యూకు దానిపైన ఇన్కమ్ ఉంది. అంటే అబౌట్ 3%. మిగిలినటువంటి ఆదాయం ఏదైతే ఉందో 97% అది ఎంక్రోచర్స్, ముతవల్లీస్, కన్సర్న్ అథారిటీస్ తదితరులు దాన్ని స్వాహా చేస్తున్నారన్నమాట. దీని ప్రకారంగా మీడియేటర్స్, బ్రోకర్స్ ఎక్సెట్రా. ఈ ప్రాపర్టీస్కు ప్రస్తుతం ఉన్నటువంటి ఒక అంచనా ప్రకారంగా వాల్యూ 1,20,000 కోట్ల రూపాయల వాల్యూ, 1.20 lakh crores. అయితే దీనిపైన ఎక్స్పెక్టెడ్ ఇన్కమ్ సంవత్సరానికి 2,000 కోట్లు. కానీ పైన మనం చూసాము కేవలము 163 కోట్ల ఇన్కమే దీనిపైన వస్తుంది. ఈ సబ్జెక్టు ఎంత ప్రాముఖ్యత రావడానికి కారణము, अगर आज के न्यूज़पेपर्स भी हम देख चुके हैं कि हमारे इस रीजन की एक अहम सियासी पार्टी, उसने भी इस मौजू पर एक रेजोल्यूशन पास किया अपने नुमाइंदगान के इजलास में
کہ تلنگانہ کے بعد اس پر جو اقدام کیا جانا چاہیے قانونی اعتبار سے، انتظامی اعتبار سے، پرائرٹی بیسس پر اس کا تحفظ فراہم کیا جائے گا، اس کا پراپر انتظام کیا جائے گا۔ اب اس کا یوز اور مس یوز کس طرح ہو رہا ہے اس کا اندازہ ہے ہم کو، لیکن میرے ہاتھ ایک چھوٹا سا پیپر آیا ہے جس میں ایک ایگزامپل ہمارے اپنے سٹی کے سبب میں لینکو ہلز کے متعلق ہے۔ لگڑپاٹی راج گوپال، جس کو ہم تیلگو میں یہاں کی زبان میں کولوکیل جگڑپاٹی راج گوپال بھی کہتے ہیں، ان کی یہ کمپنی جو ہے کنسٹرکشن کمپنی، چھوٹا سا ایک ایگزامپل ہے یہ کہ یہ ایریا اس کا 100 ایکرز، کاسٹ آف لینڈ جو بتائی گئی ہے 60 lakhs پر ایکر۔ اب اس پر ڈیولپمنٹ جو کاسٹ ہے ایکسپیکٹڈ 3.67 lakhs پر ایکر، ٹوٹل کاسٹ آئے گا اس کا 427 crores۔ اس پر جو بلڈ اپ ایریا ہے اس کا کمپلیٹ جو اس سے جو انکم جنریٹ ہوگا 13,500 crores، 13,500 crores۔ اور اس میں جو کاسٹ ہے اگر اس کو ہم کمپلیٹ مائنس کرتے ہیں، ٹوٹل جو کاسٹ آتا ہے اس پر وہ ہے 500 crores، وہ مائنس ہوتا ہے تو نیٹ پروفٹ کمپنی کو 10,000 crores ہوتا ہے ایک ڈیل سے، جبکہ یہ 60 crores میں ڈیل ہوا ہے in connivance with government and mediators etc۔ 60 کروڑ میں یہ جائیداد ہڑپ کرتے ہوئے اس پر تقریباً 15,500 کروڑ کا جو ہے بیپار ہو رہا ہے، جس میں نیٹ پروفٹ 10,000 کروڑ کا کمپنی کو جا رہا ہے، لگڑا پارٹی کو۔ تو اس طریقے سے ہم امیجن کر سکتے ہیں کہ ان پراپرٹیز کا مس یوز کس طریقے سے ہو رہا ہے۔ ویسے وقف اور وقف پراپرٹیز، اس کے متعلق ایک آدھ سینٹنس میں اگر ہم جاننے کی کوشش کریں، داتلو پرجا سنکشیمم کرو، واقف عوامی فلاح کے لیے یا ضرورت مندوں کی فلاح کے لیے اپنی جائیداد کو جو وقف کرتا ہے اس کو وقف جائیداد ہم کہتے ہیں۔ اب یہ مختلف قسم کی پراپرٹیز ہیں، خیر بعد میں تفصیلی طور پر جو ہمارے آج کے فاضل مقررین ہیں وہ اس پر تفصیلی روشنی ڈالیں گے۔ اب اس کے مس یوز کے سلسلے میں جہاں ہم ایک دیکھے ہیں کہ حکومت اور دوسرے اتھارٹیز کے ملی بھگت سے کس طرح اس کا مس یوز ہوا ہے، ابھی میں دیکھ رہا تھا ایک انفارمیشن، اس میں بتایا گیا ہے کہ جیسے کہ ایک ہوٹل ہے، ہوٹل بنی ہے وقف پراپرٹی پر اس کو انکروچ کرتے ہوئے، اس کا جو ہے کرایہ ماہانہ دیتے ہیں 5,000، اور اس ہوٹل میں کئی سو کمرے ہیں، ایک کمرے کا ایک دن کا 5,000 کرایہ ہے اس ہوٹل کا۔ یعنی جو اونر ہے وقف بورڈ کو جو کرایہ ملتا ہے 5,000، لیکن وہ ہوٹل اپنے ایک کمرے پر ایک دن کے لیے 5,000 چارج کرتا ہے۔ اس طریقے سے ایک کمرے کا اگر ماہانہ لے تو 1.5 لاکھ روپیہ اس کو کرایہ ملتا ہے ایک کمرے کا، اور کئی کمرے ہیں اس ہوٹل میں۔ اس طریقے سے بہت سارے چیزیں ہم دیکھ سکتے ہیں۔ اب یہاں پر موضوع کے اعتبار سے عام طور پر یہ خیال آتا ہے کہ دس از ریلیٹڈ ٹو مسلم کمیونٹی کا ایک خیال آتا ہے، لیکن ایسا نہیں ہے۔ یہ پراپرٹیز کا جو انکروچمنٹ ہے یا اس کے جو بینیفیشریز ہے، اس میں مسلم اور نان مسلم دونوں بھی کمیونٹیز ہیں، انکلوڈنگ اسٹیٹ۔
گورنمنٹ بھی اس میں شامل ہے. گورنمنٹ کا انکروچمنٹ ہے, اسٹیٹ کا انکروچمنٹ ہے, انسٹیٹیوشنز کا انکروچمنٹ ہے, انڈیویجولز کا انکروچمنٹ ہے اس میں. یہ سب مل کر جو ہے, اور اتھارٹیز ہیں, یہ سب مل کر کرتے ہیں. تو اس طریقے سے بینیفیشریز بھی جہاں اس کے آبجیکٹیوز ہوتے ہیں آپ کے وقف کے, ایسے نہیں ہے کہ اونلی مسلم کمیونٹیز بینیفیشریز ہیں اس کے جو ویلفیئر ایکٹیویٹیز ہیں, ویلفیئر ایکٹیویٹیز سے اول سوسائٹی, نیڈی سوسائٹی, ڈیزرونگ سوسائٹی, سب کا بھلا ہوتا ہے, سب کے ویلفیئر کے لیے استعمال ہوتے ہیں. عام طور پر یہ تصور کیا جاتا ہے کہ بھئی یہ ایشو جو ہے مسلم سے متعلق ہے, ہمارا کیا تعلق, ایسا نہیں ہے. ایسے میں ہمارے یہاں جہاں ساری سیاسی جماعتیں آج اس کو اپنے ایشوز میں سر فہرست رکھ رہی ہیں, وہیں پر تلنگانہ کاسٹ کے لیے جدوجہد کرنے والی ایک تحریک کے طور پر, ایک NGO کے طور پر تلنگانہ ریسورس سینٹر کی جانب سے آج اس موضوع کو زیر بحث لانا میں سمجھتا ہوں کہ وقت کی ایک اہم ضرورت ہے یہ. اور امید ہے کہ اگرچہ کہ تعداد کے اعتبار سے چاہے کسی بھی موضوع پر ہو, ہمارے یہاں جو کرسیاں لگائی گئی ہیں اس سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ ہماری تعداد یہی آتی ہے. اس میں ابھی جو شروعات ہوئی ہیں بہت اچھی تعداد ہے, ہمیں اس سے یہ ہونے کی ضرورت نہیں. اہم بات یہ ہے, موضوع ہے, اس کے ذریعے سے میسیج ہے جو سماج کو دیا جاتا ہے, ڈیسیشن پالیسی میکنگ جو ہے انسٹیٹیوشن تک جو میسیج اس کے ذریعے سے جاتا وہ اہم ہے. میں اس کے لیے ہمارے بھائی جو ہے وید کمار صاحب انجینئر کو قابل مبارکباد سمجھتا ہوں کہ انہوں نے اس کو منتخب کیا, اور ان کی توجہ دلانے والوں بھی قابل مبارکباد ہیں جو ان کو توجہ دلائے ہیں کہ اس موضوع کو, اہم موضوع کو لیا جائے. کہا جاتا ہے کہ یہ وقف پراپرٹیز منشا کے مطابق, واقف کی منشا کے مطابق اگر یہ استعمال ہو جائیں تو یہاں پر نہ صرف مسلم سماج بلکہ پورے حکومت کی جو ایک اہم فلاحی ذمہ داری ہوتی ہے اس میں بہت حد تک جو ہے یہ موضوع معاون ثابت ہو سکتا ہے. حکومت کے جو مسائل ہو سکتے ہیں, ذمہ داری ہو سکتی ہے, اگر اس کو وقف پراپرٹیز کو اگر پراپر یوز کیا جائے تو اس کے ذریعے سے خود حکومت کی مدد تعاون ہوتا ہے. اس کے ذریعے سے اس کا بھی خیال حکومت کو, اسٹیٹ کو کرنا چاہیے. اب اس میں جو فلاز ہیں, بہت سارے فلاز ہیں. وقف ایکٹ از دیئر, وقف ٹو سیف گارڈ دی وقف پراپرٹیز, ٹو مینیج دی وقف پراپرٹیز, وقف بورڈ از دیئر, یہ ساری چیزیں ہیں. اس کا نوٹ بڑی شدت کے ساتھ سچر کمیشن نے بھی لیا ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ بہت سارے اسٹیٹس بھی اپنی جانب سے سرویز کروائے ہیں, اسٹیٹس بھی, سینٹر کی جانب سے بھی. اب بہت بڑا ڈیمانڈ ہے اسٹیٹ کی سامنے اور سینٹر کے سامنے بھی کہ اس کو مکمل طور پر, کیونکہ اس کا جو ویلیویشن ہے پراپرٹیز کا گزشتہ 50 سال میں اس کا ویلیویشن نہیں کیا گیا ہے. یہ میرے الفاظ نہیں ہیں, سچر کمیٹی کی رپورٹ میں یہ بات کہی گئی ہے کہ لاسٹ 50 ایئر سے ان پراپرٹیز کا ویلیویشن نہیں کیا گیا ہے. ویلیویشن اگر کیا جاتا ہے تو توقع ہے کہ اٹس ویلیو رنس انٹو ناٹ بلینز, ٹریلینز میں چلی جاتی ہے. اب اندازہ لگائیے ٹریلینز ویلیو کا جو پراپرٹیز ہیں اس کو اگر جو ہے پراپر جو ہے ایڈمنسٹریشن نہیں ہوتا ہے, پراپر جو ہے اس کی سیفٹی نہیں ہوتی ہے, پراپرٹی اس کا جو ہے یوٹیلیٹی نہیں ہوتی ہے, تو ظاہر ہے کہ سماج کو اس سے جو فائدہ پہنچنا چاہیے تھا ان جنرل دا ہول سوسائٹی, ان پرٹیکولر مسلم سوسائٹی لیڈرز سے, تو ظاہر ہے دونوں بھی محروم ہو رہے ہیں. تو اس جانب شدید توجہ کی ضرورت ہے. اور اس موقع پر پھر ایک مرتبہ میں TRC کے اس سلسلے میں مبارکباد دیتے ہوئے آج جو شرکاء ہیں اس میں فاضل, میرے داہنی جانب محمد اعظم علی خان صاحب ہیں, بہت ہی اہم جانے مانے سوشل ایکٹیوسٹ ہیں, کافی سوسائٹی سے متعلق, سماج سے متعلق, چاہے وہ ہیومن رائٹس ہوں یا سوشیو کلچرل, اکنامک, ایجوکیشنل ایشوز ہو, اس پر بہت زیادہ دلچسپی لیتے ہیں آپ. اور اسی طرح میری بائیں جانب نعیم اللہ شریف صاحب ہیں, یہ بھی NRI ہی ہیں اور بھی کافی پرٹیکولرلی ان کا سبجیکٹ ایجوکیشن ہے with reference to minorities and other issues also. آج یہ دونوں ہیں یہاں پر. امید ہے کہ عثمان شہید صاحب جو سینئر ایڈوکیٹ ہیں وہ بھی ہمارے ساتھ جوائن ہو جائیں گے کچھ دیر میں, اور ایک ایڈوکیٹ ہیں غفار صاحب, امید ہے کہ یہ بھی جوائن ہو جائیں گے. میں آج کے اس چرچا یا ڈسکشن کی شروعات کے لیے
پہلے ہمارے نعیم اللہ شریف صاحب سے گزارش کروں کہ اس کی ابتدا کریں، وہ شروعات کریں. نعیم اللہ شریف صاحب.